دل میں ایک ایمپٹینس ہے جو کہ کبھی بھی فل نہیں ہوگی جب تک ہم سولیٹیوڈ میں، تنہائی میں اللہ کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹس نہ کر لیں، جب تک آپ اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار لیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کر لیں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ جائیں گے، اس کی پنشمنٹ سے جب تک آپ نہیں ڈریں گے، یہ انگزائٹی رہے گی جب تک اللہ واحد وہ ذات نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے اور جس کو پایا جائے، کیونکہ اللہ نے ہمارا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائے، that would never fill that void، پھر بھی اس کی یہ خلا، اس کی یہ ایمپٹینس کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ کئی انسانوں کے ساتھ جب ہم محبت کرتے ہیں نا، تو جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے پین بھی بڑھتی ہے، بڑھ سکتی ہے، رائٹ؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ واحد اللہ کی ذات ایسی ہے کائنات میں جس سے محبت میں بڑھتے جاؤ تو سکون میں بڑھتے جاتے ہیں، محبت میں بڑھتے جاؤ تو تعظیم میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اللہ کو جانا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لو ہے، اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں، اس سے اچیو کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو لو کے حوالے سے ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم مختصراً بات کریں گے۔ سب سے پہلے امام ابن القیم کا ایک کوٹ آپ لوگوں کو سناؤں گا، میرا فیوریٹ کوٹ ہے، ایکچولی کافی لمبا کوٹ ہے، بٹ اس پہ ہی اگر ہم غور کر لیں تو بہت سے پرابلمز ہمارے سالو ہو جائیں گے۔ امام ابن القیم جو ہے وہ کہتے ہیں، In the heart are disorders that cannot be remedied except by responding to Allah۔ دل میں کچھ ایسے امراض ہیں، کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ کبھی بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ In it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude۔ اس میں ایک خلا ہے، دل میں ایک ایمپٹینس ہے جو کہ کبھی بھی فل نہیں ہوگی جب تک ہم سولیٹیوڈ میں، تنہائی میں اللہ کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹس نہ کر لیں۔ انٹیمیٹ مومنٹس ہوتے ہیں کلوز مومنٹس، مومنٹس آف لو، ٹھیک ہے، جس میں تعظیم ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اٹ از سیڈنس، اس کے اندر ایک غم ہے، غم کی کیفیت ہے، سیڈنس ہے، وچ ول ناٹ لیو، نہیں جائے گی کبھی بھی، ایکسیپٹ بائی دی ہیپینس آف نوئنگ ہم، سوائے اس کے کہ آپ وہ ہیپینس اچیو کریں جو رب کو جاننے سے ملتی ہے، اسی سے جائے گی۔ اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگس، اور مخلص ہو جائیں، رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں اگر آپ اس اداسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان اٹ از اینگزائٹی، اس دل کے اندر تذبذب ہے، اینگزائٹی ہے، بے چینی ہے، دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکوئل، کبھی بھی یہ بے چینی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی یہ بے چینی کام نہیں ہوگی جب تک ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، جب تک آپ اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار لیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کر لیں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ جائیں گے، اس کی پنشمنٹ سے جب تک آپ نہیں ڈریں گے، یہ انگزائٹی رہے گی۔ آپ دیکھیں نا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کا، انگزائٹی بہت ہوتی ہے، تو شاید وہ روح کی آواز ہے، وہ انگزائٹی اندر سے روح کچھ چاہ رہی ہے، ہم کر کچھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ تو ایک اچھی آواز ہے، یہ اللہ نے شاید نفس لوامہ کی آواز اندر رکھی ہوئی ہے، ضمیر کی آواز۔ پھر فرمایا in it is a regret, a fire of regret، اس دل کے اندر ایک آگ ہے ریگریٹ کی۔ آپ کو پتا ہے کئی لوگ ٹرامے سے ہی باہر نہیں آتے، ریگریٹ سے ہی باہر نہیں آتے، ٹھیک ہے، which cannot be extinguished، نہیں بجھ سکتی یہ آگ except by satisfaction with his commands, prohibitions and decrees and embracing patience with that until the time he or she meets him۔ جب تک ایک انسان سیٹسفائی نہ ہو جائے، اور اسی لیے ہمیں سیٹسفیکشن کا ذکر بتایا گیا صبح شام، وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، 3 بار صبح 3 بار شام، یہ ٹریننگ ہی تو ہے نا ہماری مائنڈ کی کہ سیٹسفیکشن سیکھو۔ تو جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے اس کے کمانڈ سے، اس کے فیصلوں سے، تقدیر سے، اور جب تک تم صبر نہیں اپنا لیتے یہاں تک کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے، تب تک کبھی بھی یہ فائر آف ریگریٹ نہیں بجھے گی۔ امیزنگ۔ اور پھر کہا ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر،
اس کے اندر ایک بہت ہی شدید ڈیزائر ہے دیٹ ول ناٹ سیز، جو کبھی بھی نہیں پوری ہوگی. آپ دیکھ لیں انسان چیزوں کی طرف جا کے کتنا خوش رہ سکتا ہے، ایک نہ ایک حد ہے، رائٹ؟ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، انسان بور ہو جاتا ہے جلدی، پھر نئی چیز چاہیے، وہ لیتا ہے، پھر ایک اور نئی چیز چاہیے. تو یہ تو چلتی رہے گی، نہیں بجھ سکتی یہ پیاس، نہیں بجھ سکتی یہ ڈیزائر until he is the only one who is sought. جب تک اللہ واحد وہ ذات نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے اور جس کو پایا جائے. کیونکہ اللہ نے ہمارا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، بہت پاک ہے ہمارا جو دل ہے. اور پھر فرمایا in it is a void that cannot be filled. اس کے اندر ایک خلا ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتی except by his love، سوائے اس کی محبت کے. turning to him، اس کی طرف رجوع کرنے سے. always remembering him، اس کا ذکر بلند کرنے سے. اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہ اے موسیٰ اس لیے نماز پڑھو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، مجھے مینشن کرنے کے لیے. always remembering him and being sincere to him، اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی سکون ہے، مخلص ہونے میں ہی خوشی ہے. were a person to be given the entire world and everything in it، اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائے، that would never fill that void، پھر بھی اس کی یہ خلا، اس کی یہ ایمپٹینس کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ یہ مدارج السالکین کتاب ہے ان کی، اس میں یہ پورا ان کا کوٹ ہے. اٹ سمز اٹ آل اپ. آج کا ٹاپک کہ اللہ کے لفظ سے اچیو کیا ہونے والا ہے. انگزائٹی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، وہ فائر آف ریگریٹ ختم ہونے والی ہے، وہ وائڈ، وہ ایمپٹینس، وہ سیڈنس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ سارے مسائل جو ہمارے ایموشنل مسائل ہیں اور جو قلبی امراض ہیں الحمدللہ وہ ختم ہونے والے ہیں. اور پھر دیکھیے جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ او جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو، مجھے محبت ہے جبرائیل فلانے اور فلانے سے. جبرائیل السلام نیچے جا کے اعلان کرتے ہیں 7th heaven، پھر وہ اعلان 6th heaven میں ہوتا ہے، پھر وہ 5th heaven، so on and so forth، یہاں تک کہ تمام آسمانوں کی مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں. اور جس انسان سے تمام مخلوقات محبت کرنے لگ جائیں، آپ سوچیں کہ وہ انسان کا پھر کیا سٹیٹس ہے. اور ان میں صف اول انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، سبحان اللہ. اور پھر وہ حدیث کے جو انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں. تو یہ دیکھیں اتنے زبردست بینیفٹس یہ کس کی محبت اور دیتی ہے. اللہ کی محبت کے علاوہ تو یہ بینیفٹس کہیں سے نہیں ملتے نا. محبت بھی اولڈ ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے کہ یار شروع میں تو بہت کریز تھا، اب تو وہ مزہ نہیں رہا. لیکن اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے کہ وہ ڈیلی آپ کو الائیو رکھتی ہے، وہ ڈیلی انکریز کرتی ہے. وجہ یہ کہ ہمارا دل الحمدللہ بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، تو توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے قیمتی کونا ہے، سب سے قیمتی جو گوشہ ہے، جو کمرہ ایک بنایا ہوا اپنے دل میں اسپاٹ، اس میں صرف اللہ ہو اور دور دور تک کوئی بھی نہ ہو. ہاں پھر دوسرے گوشوں میں امی ابو ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، وائف ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، انبیاء ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک کونا ہے نا، اس میں دور دور تک کوئی بھی نہ ہو، صرف اللہ ہو. یہ توحید کا اصل میں تقاضا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دے دی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پہ. لفظ اللہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ سے، تاکہ لیکن اب پہلا سٹیپ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کو جانیں اللہ ہے کون. پہلا تو سٹیپ ہے ہی ہے. لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں دو ویوز آئے ہیں کہ ایک تو یہ لفظ ایز اٹ از یہی ہے شروع سے، اللہ یہی اللہ کا نام ہے اور یہ سب سے عظیم نام ہے اللہ کا. ایک ویو یہ ہے اسکالرس کا کہ یہ الالہ سے آیا ہے، اور عربس جب کوئی ایک ورڈ بولتے ہیں کوئکلی تو پھر وہ ایک ہی ورڈ بن جاتا ہے، جیسے الالہ تو یہ اللہ بن گیا. تو ہم اسی کو اگر دیکھیں گے الالہ جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے. الہ کہتے ہیں لارڈ کو، ڈائٹی کو جس کی ورشپ کی جائے. the one who is worthy، ایسی ہستی جو کہ وردی ہے، اس کی ورتھ اتنی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عربک لینگویج میں جو الہ ہے یہ 4 سینس میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 المعبود.
المعبود کا مطلب ہے خاص وہ الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، المعبود۔ دوسری سینس ہے الملجا۔ الملجا کا مطلب ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے، جس کی ہم پناہ میں آتے ہیں، اس لیے رات سونے کی جو دعا ہے، اذکار ہیں، ان میں ایک دعا میں الملجا کا ذکر بھی آتا ہے۔ المفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس کی مدد لی جائے اس کو المفزوع الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گھبراہٹ میں کیا ہے، گھبراہٹ کی سچویشن اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب یہ شپس پہ سوار ہوتے ہیں اور طوفان آ جائے، اور یہ کتنی گھبراہٹ والی سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا، بندے کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب تو گئے، یا آج کے کانٹیکس میں دیکھا جائے ٹربولنس ہو ہوائی جہاز میں، تو اس ٹائم پہ جس کی مدد پکڑی جائے وہ المفزوع الیہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سینس میں الہ یوز ہوتا ہے۔ المحبوب، المحبوب کا مطلب ہے وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، پاکیزہ محبت ہو، بہت ہی عظیم محبت ہو۔ عشق مجازی، عشق حقیقی ایک کانسیپٹ ہے، لیکن وہ کہیں سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ بس ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ نکالا ہوا ہے، لیکن جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ محبہ کا کانسیپٹ ہے، وہ ود کا کانسیپٹ ہے۔ اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے نا الودود، یعنی انکنڈیشنل محبت دینے والا، بہت زیادہ محبت، پیور محبت جو ہے کرنے والا، اور پیور محبت ڈیزرو کرنے والا۔ تو یہ الہ کے معنی ہیں اور اس کی امپلیکیشنز ہیں جو 4 میں نے آپ کو بتائی۔ پھر عربک لینگویج میں 14 سٹیجز آف لو ہیں، جن میں پہلی سٹیج ہے الحب، پھر ہے الصبابہ، الہوا، العلاقہ، الجوا، الخلہ، الشغف، العشق، الکلف۔ یہ ایکچولی ان کی پوئٹری میں یوز ہوتی ہیں۔ عرب پوئٹری آپ کو پتہ ہے، عربک پوئٹری پیک کی پوئٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پیورسٹ فارم ہے لو کی، ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم، وہ ہے الولا، ٹھیک ہے، دی ہائیسٹ ون۔ اور الولا از ڈیرائیوڈ فرام دا روٹ ورڈ الہ، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کی محبت سب سے زیادہ پیور ہے، جس کی محبت سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور وہ ذات ہے جس سے سب سے پاکیزہ محبت کرنی چاہیے۔ تو ولا اور الہ، it comes from the word الہ۔ it's the kind of love، یہ کون سا لو ہے؟ it's the kind of love that when you have it you don't feel any pain۔ سبحان اللہ۔ بالی ووڈ موویز میں جو لو ہوتا ہے وہ ہے الحیام۔ الحیام پاگل پن کو کہتے ہیں۔ الحیان جو ہے وہ اس عشق کو کہتے ہیں جو نفسانی بھی ہے اور ظاہر ہے انٹیمیسی بھی ہے اس میں، لیکن اس میں پاگل پن ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو انسان کو پین میں ڈالتا ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہیلدی چیز ہے یہ الحیام والا جو عشق ہے، یہ ان کے گانوں میں یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے الولا سے ڈیرائیوڈ ہے، اور یہ وہ محبت ہے جس میں آپ کو پین کوئی نہ ہو، جس میں آپ کو صرف اور صرف سکون ہی ہو۔ کئی انسانوں کے ساتھ جب ہم محبت کرتے ہیں نا، تو جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے پین بھی بڑھتی ہے، بڑھ سکتی ہے، رائٹ، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ واحد اللہ کی ذات ایسی ہے کائنات میں جس سے محبت میں بڑھتے جاؤ تو سکون میں بڑھتے جاتے ہیں، محبت میں بڑھتے جاؤ تو تعظیم میں بڑھتے جاتے ہو، رائٹ، آل دیز تھنگس۔ دیر از دس لو لیڈس ٹو سیلف فلفلمنٹ، یہ ایسی محبت ہے جو سیلف فلفلمنٹ اچیو کراتی۔ سیلف فلفلمنٹ کیا ہے؟ ایسی کیفیت کہ انسان فل فیل کرتا ہے، انسان جو ہے وہ پرواز کرنے لگتا ہے، انسان جو ہے وہ بہادر بن جاتا ہے، انسان کریجیس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت اسے مل جاتی ہے۔ یہ محبت کی عکاسی ابن تیمیہ کے ایک کوٹ سے آپ کو پتہ لگے گی کہ یہ محبت اصل میں ہے کیا۔